خان, بیرسٹر گور علی خان, آپ مختصر بات کیجئے پلیز. Your Honor, thanks you. I want to set good tradition in the house. Yes. I hope you people would appreciate it. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasions makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We made it to this house. Despite all impossibility it had been made by the forces to us. ہمیں روکا گیا, ہمارے پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا, کنونشن کی اجازت نہیں, ریلی کی اجازت نہیں, پوسٹر کی اجازت نہیں, سٹیکر کی اجازت نہیں, لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بھیجا. یہ عمران خان کا ویژن ہے جمہوریت کے لیے, اس ملک کی خود مختاری کے لیے اور سعین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی مینڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے. ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب آپ آئین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو. آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے. اینڈ دا ٹرسٹ آف دا پیپل از ارن. یہ آپ فارم 47 پہ نہیں لے کے آ سکتے, یہ فارم 45 کے حساب سے ہوتا ہے. بالکل جن کے پاس فارم 45 کے مطابق مینڈیٹ ہے, اس لیے 180 ہماری اسٹرینتھ ہے, وہ ہم دے چکے ہیں الیکشن کمیشن. جتنی نشان بھی لیا گیا, روکا بھی گیا, لیڈر کو بار 5 دن کے اندر 3 کنویکشن بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا. یہ خیال اور باور کرایا گیا کہ عوام بھول جائیں گے, لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر, پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب نیازی. یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے, یہ ہمارا زندگی بھر مطالبہ رہے گا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا. صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک مینڈیٹ رکھتا ہو. پبلک مینڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹرینجر ہے, جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نام پہ اوت اٹھا کے کہتے ہیں کہ فرض نبھاؤں گا. اسپیکر صاحب ایک منٹ جو پوائنٹ کرنا ہے, اس میں آرٹیکل کی مبذول کروانا چاہتا ہوں. پوائنٹ آف آرڈر جو رول 17 ہے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل 31 میں 53 میں, آفٹر اے جنرل الیکشن the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے when جب نیشنل اسمبلی پوری ہو. میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل 51. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا. نیشنل اسمبلی کا ڈیفینیشن پرووائڈ ہوا ہے آرٹیکل 51(3) میں. اس میں یہ لکھا ہے there shall be 336 seats for the members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslim. 3 میں لکھا ہے the seat in the National Assembly referred to in class 1 except this mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th میں لکھا ہے notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, my request, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. وہ 10 نان مسلم میں سے ہمارے 3 سیٹس جو ہے وہ پریزروڈ ہے. وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے. اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ہمارے 23 MNAs are supposed to come. تھینک یو بیرسٹر صاحب. آپ کا ویو آگے کہ ان تک یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے. وہ الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولنگ دیں. میرے آپ سے یہ استدعا. تھینک یو. آپ تشریف رکھیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب, ایک اچھی ٹریڈیشن بنائیں آپ سے. نو گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی پلیز. گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی, کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی.
دیکھیں آج پہلا دن ہے نئی اسمبلی کا, اچھی روایات کے ساتھ چلیں آگے. آپ تشریف رکھیں پلیز, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. فلور ہیز بین گیون. آپ تشریف رکھیں. دیکھیں آپ کا ویو پوائنٹ سنا گیا, آپ کا ویو پوائنٹ سنا گیا, آپ کا ویو پوائنٹ سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب اسپیکر, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا تھا. بیرسٹر صاحب جب آپ نے تقریر کی ہے تو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا, پلیز چپ کرو. نہیں, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں, آپ بات تو سن لیں نا. دیکھیں یہ پارلیمان کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے اس کا جواب سن لیں, صبر سے سنیں, کوئی بات. آپ کو پھر موقع دیں گے, پھر آپ کو فلور دیں گے, پھر آپ بات کریں. آپ ابھی بیٹھ جائیں. بیرسٹر صاحب آئی نیڈ یور انڈلجنس پلیز. عمر صاحب آپ بات کریں. دیکھیں پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ نے اپنی بات کر لی, آپ فاضل ممبر کو بات کرنے دیں. یہی تو پارلیمان کا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں. اگر ہم صرف بولیں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو آپ یہ ہاؤس کس طرح چلائیں گے؟ آپ یہاں دیکھیں, ہم سب یہاں ہیں. یو آر آنریبل ممبرز, یو آر چوزن ریپرزنٹیٹیوز. بیرسٹر صاحب آپ بتائیے, جب آپ نے بات کی تو آپ کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا, اب ان کو بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں دوبارہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں, پہلے بات سن لیں تاکہ اگر کوئی کلیریفیکیشن ہو تو آپ کر دیں. جی دیکھیں پھر اس طرح تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اس ہاؤس میں. نہیں دیکھیں, جب آپ نے بات کی, میری گزارش سن لیں. دیکھیں آپ میری گزارش سن لیں کہ جب آپ نے بات کی تو یہاں خاموشی تھی. اب ان کا جواب سنیں خاموشی کے ساتھ. پھر کل آپ کی کون بات سنے گا؟ عمر صاحب کل آپ کی کون بات سنے گا؟ یہ شور کریں گے؟ نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. یہ پاکستان کی اسمبلی ہے, خدا کے لیے اس کو پاکستان کے تحفظ کے لیے استعمال کرو. جذبات میں آ کر یہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہے. میں اپنے تجربے پہ آپ کو بتا رہا ہوں. سننے کا حوصلہ رکھیں, سننے کا حوصلہ رکھیں خدا کے لیے. آپ بیٹھ جائیں. میں نے آپ کی بات مانی, ابھی آپ میری بات مانی. بیٹھیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں نا, ابھی آپ بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں نا, نہ کریں. گور صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیں. آپ دو گوہر ہیں, کم از کم ایک تو بیٹھ جائے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. نہیں, میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کرنا ہے دستی صاحب, دیکھیں پارلیمان میں یہ ہے کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں, آپ کی جو مخالف سمت ہے اس کو سنیں. اگر وہ جواب دینا چاہیں تو پھر آپ حوصلے سے جواب سنیں. پھر اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو آپ دیں, اگر اجازت دیتا ہے اسپیکر تو دے دیں. لیکن اگر آپ صرف اپنی بات کریں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو پھر مجھے بتائیں مستی کھیل یہ کیسے چلائیں گے؟ جی بیرسٹر صاحب آپ کو کلیریفیکیشن اگر کرنا چاہیں تو باقی بیٹھ کے سنیں نا. پھر آپ نے شور نہیں کروانا اس طرف سے. جی بیرسٹر صاحب. اسپیکر صاحب میں پوائنٹ آؤٹ یہ کرا رہا ہوں کہ انڈر جو پوائنٹ آف آرڈر میں نے اٹھایا ہے وہ رول 17 میں ہے. 3 کا سب رول 8 یہ کہتا ہے جب پوائنٹ آف آرڈر جب ہم اس قسم کا آپ کے سامنے اٹھاتے ہیں اس پہ کراس بات نہیں ہو سکتی جو اپنا موقف دے. یہ بے شک ادروائز اگر آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے, یو آر کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اگر آپ نے ٹائم دینا ہے وہ الگ بات ہوگی. یس ایوری ممبر از انٹائٹل, بٹ جو پوائنٹ آف آرڈر میں نے اٹھایا ہے اس پہ کراس ٹاک نہیں ہوگی. وہ میں آپ کے نوٹس میں ود رسپیکٹ ٹو دا آرٹیکل لے کے آیا. لا یہی کہہ رہا ہے کہ اس پہ بحث نہیں ہوگی, اس لیے میں کہہ رہا تھا اس کا پوائنٹ آف آرڈر کا جواب نہیں ہے.